اچھا سلیم بخاری صاحب، آپ کا کیا تجزیہ ہے سر؟ ظاہر ہے کہ جو ایپیسوڈ ہم نے ویکینڈ پہ دیکھی یا گزشتہ 7 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بھونچال آ چکا ہے. وہ جو ایک صفحہ تھا وہ اب ایک صفحہ نہیں رہا. سر شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا مجھے اپنے پروگرام میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس حوالے سے جو گفتگو ہمارے دوست سلیم صافی صاحب نے کل شام میں اپنے پروگرام میں اور پھر دوسرے کسی حوالے سے ہم تک پہنچی ہے، وہی میرے خیال سے اس صحیح صورتحال کی عکاس ہے جو اس وقت ہے. courtesy the ministers and the مشیرز and the spokesperson of عمران خان، انہوں نے ایک ایسے معاملے کو جو جی ایچ کیو کی 4 دیواری کے اندر یا بٹوین پرائم منسٹر اینڈ جی ایچ کیو حل ہوا کرتا تھا، اس کو سڑکوں اور چوکوں پر لے آئے ہیں وہ، جس کے لیے ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ میں بالکل بلا اس خطرے کے کہ کوئی تردید ہو سکتی ہے اس کی، چاہے اس کا ذمہ دار آپ انفارمیشن منسٹر کو ٹھہرائیں، چاہے آپ اس کا ذمہ دار جو ہے عامر ڈوگر کو ٹھہرائیں، یہ لڑائی. لہذا اب اس کے بارے میں سیونگ گریس کسی کو نہیں ملے گی، کسی ایک پارٹی کی تذلیل ہونی ہی ہونی ہے. یہ اس کو اتنا ایکسپلائٹ کر دیا ہے ان حکومتی اہلکاروں نے جی کہ یا یہ پتہ چلے گا کہ آرمی نے پرویل کیا ہے یا پتہ چلے گا پرائم منسٹر نے پرویل کیا. یہ اکھاڑا میں نے نہیں بنایا ہے، عاصمہ شرازی سلیم صافی نے نہیں بنایا ہے. یہ جو ثابت کرنے چلے کہ پرائم منسٹر کا اختیار کیا ہوتا ہے، اس کی پریسٹیج کیا ہوتی ہے، یہ ان کا قصور ہے. تو یہ صافی صاحب جو کہہ رہے تھے، اچھا بخاری صاحب، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ وہی تاریخ ہے جو کہ پہلے تھی، اسی کو دہرایا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کے محاذ رائی میں پھر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. اس حکومت نے اس سے پہلے نہیں دیکھے، کبھی میمو ہوا، کبھی ڈان لیکس ہوا، کبھی کچھ ہوا. اس حکومت کو تو پوری سپورٹ ملی ہے، اس کے بعد یہ صورتحال ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ میں سمجھ گیا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دے پاؤں. پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ کسی کے احسان کے نیچے برسر اقتدار نہیں آتی تھیں، میرا خیال ہے یہ، یا کم احسان کے نیچے آتی ہوں گی. یہ حکومت کسی کے احسان کے نیچے آئی ہوئی ہے، اور احسان فراموش کو طاقتور آدمی کبھی معاف نہیں کرتا ہے. یہ ہماری سائیکی ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے. یہ اس کی دلیلیں، میں اس سے زیادہ اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے آفٹر شاکس کی. ایک آفٹر شاک کی نشاندہی میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ جو ہی فواد چودھری صاحب نے وہ کنٹروورشل پریس کانفرنس کی، اس کے فوراً بعد لودھرا کی ایئر بیس سے ایک راکٹ اڑا جس کو پائلٹ جہانگیر ترین صاحب چلا رہے تھے، اور وہ سیدھا آ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں گھسا. یہ آفٹر شاکس کا پہلا ثبوت ہے. میری بات کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ پنجاب میں حکومت بنانے کے قابل یہ نہیں تھے. میرا جہاز اگر نہ اڑتا تو پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہوتی، اور حکومت بنانے کی خواہش کس کی تھی انہوں نے نام بھی لے دیا ساتھ ہی. تو اس طرح کے آفٹر شاکس کتنی دیر تک یہ برداشت کر پائیں گے، یہ اب دیکھنا ہے ان کی قوت برداشت پر. معاملہ بگڑ گیا ہے، باوجود بگڑا ہے اس لیے کہ پہلی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پرائم منسٹر کی مشاورت کے بغیر کی گئی تھی. جی آج تک 70 سال اس کے بارے میں تو بالکل بخاری صاحب، یہ تو بخاری صاحب کی بات کی حق میں ایک دلیل اور بھی ہے کہ یہ چند صاحب جیسے لوگ جو ہے نا، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نکل آتے ہیں، اور وہ جو پسلی بٹیرے ہوتے ہیں وہ مشکل آنے پہ بات. اب چند صاحب ابھی تک غائب تھے، تو یہ آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل، اور وہ جو پسلی بٹیرے تھے وہ غائب ہو گئے، سے نظر نہیں آ اور 6-7 دن تو وہ غائب ہی رہے. کی بات میں ایک اضافے کی اجازت دے دیں. جی بخاری صاحب، وہ یہ ہے کہ جو پچھلے سابقہ پارٹیوں میں فصلی بٹیروں کی تعداد بڑی لمیٹڈ ہوتی تھی.